ہمارے دوست نے اپنے آپ سے کہا، حد ہو گئی یار، میں سنک کے پاس کھڑا ہاتھ دھو رہا تھا، میرے دونوں ہاتھ صابن سے لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ بسکٹوں کی پلیٹ لے کر آہستگی سے میرے پاس آئی اور میرے گال کو زور سے چوم کر بولی، یہ کیا سڑی ہوئی شکل بنا رکھی ہے، اور پھر تیزی سے پلیٹ لے کر چائے پینے والوں کے پاس چلی گئی۔ مسعود نے اپنی چپل اٹھا کر کہا، اسے جوتے مارو، ابھی رو رہا تھا سور اور اب۔ ہمارے دوست نے اپنے آپ سے کہا، یہ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ، حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی، کبھی ایسی بات ہوئی ہی نہ تھی، کبھی اس کی توقع نہ تھی، اس نے ایسی چالاکی کیوں کی؟ اس کا چہرہ مغموم ہو گیا اور فرزانہ کی بے وفائی کا دھواں اس کے گالوں پر پھسلنے لگا۔ ہمارا دوست بولا، اس نے میرا دل کھٹا کر دیا یارو۔ مفتی نے آہستہ سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، آج شام پھر اس کے یہاں جا رہا ہوں۔ جب انسان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے تو دل کھٹا کرنے والے کی یاد سوڈا منٹ کی گولیوں کی طرح وہ ہر وقت پاس رکھتا ہے، تنہائی میں بھی گولیاں چوستا ہے اور دوسروں کے ساتھ مل کر بھی۔ سوڈا منٹ کی سپلائی ایک طویل مدت تک ختم نہیں ہوتی، اور بے وفا لوگوں کی دل کھٹا کرنے والی باتیں سناتا ہوا یہ انسان معدے میں السر لے کر چپ چاپ رخصت ہو جاتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کا کوئی آثار نہ تھا اور ہم آہستگی سے چلے جا رہے تھے۔ عمر ہم سب سے آگے تھا۔ میں نے کہا، دیکھو عماد، اس کی چال سے سوچنے کا عمل آج بھی جاری ہے، لگتا ہے اس کی ٹانگوں سے آج بھی یادوں کی بیڑیاں بندھی ہیں۔ عماد بولا، اف شاہ جی، میں ابھی بالکل یہی فکرہ کہنے والا تھا کہ آپ بول پڑے۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا، مفتی جی، دو ذہنوں میں ایک خیال ایک ہی وقت میں کیسے آ جاتا ہے؟ اعظمی نے کہا، اس طرح کبھی ہوتا ہی نہیں۔ مسعود نے وثوق سے کہا، ہوتا ہے، ہوتا کیوں نہیں؟ ٹیلی پیتھی کا نام نہیں سنا تو نے؟ وہ یہی تو ہوتی ہے۔ مفتی نے کوہستانی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر کہا، اتار یار، اتار مجھے، جاہلوں نے ایسی بات شروع کر دی جس کے بارے میں جانتے نہیں۔ پھر مفتی نے ہم کو ٹیلی پیتھی پر ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا اور پیرا سائیکولوجی کی اصطلاحات میں الجھا دیا۔ مسعود بولا، مفتی جی، تمہاری سائیکولوجی گشتی عورت کی طرح کبھی کسی کی بغل گرم کرتی ہے، کبھی کسی کا دل لبھاتی ہے، قابو میں کسی کے نہیں آتی۔ مفتی نے کہا، یہ علم کسی کے قابو نہیں آتا، اب تک تو تحلیل نفسی ہی کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اعظمی اپنے مخصوص انداز میں بولا، ریشہ ختمی کا البتہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ عماد نے چڑھ کر کہا، اس کو بس لفظوں کے الٹ پھیر کا چسکا ہے، مطلب چاہے نکلے نہ نکلے۔ اعظمی سنجیدہ ہو کر بولا، مطلب کیوں نہیں نکلتا؟ فرائڈ کا سارا فلسفہ ریشہ ختمی سے تعلق تو رکھتا ہے، کیوں مفتی جی؟ مفتی نے کہا، ٹھیک ہی بکواس کر رہا ہے۔ اب پہاڑ پر رستہ تنگ ہو گیا تھا، دونوں طرف اگی ہوئی جھاڑیوں کی اقسام بدل گئی تھیں، ان کا رنگ روپ نیچے رہ جانے والی جھاڑیوں سے مختلف تھا۔ ہم میں سے ہر ایک تھک چکا تھا، لیکن زبان سے اقرار کوئی نہیں کرتا تھا۔ پاؤں راستے پر پڑ ضرور رہے تھے، لیکن ٹانگوں میں سکت نہیں تھی۔ ہم اپنی قوت کے بل پر نہیں، بلکہ قوت ارادی کے بل پر چل رہے تھے۔ قوت ارادی کے بل چلنے والے منزل تک پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن ان کی شکلیں اور شخصیتیں انسانوں کی سی نہیں رہتی، بل ڈاگ جیسی ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں ہر وقت منہ سے باہر لٹکا کرتی ہیں۔ راہ میں تھک کر سو جانے والے خرگوش بڑے نرمل ہوتے ہیں، وہ منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی آنکھیں بڑی شانت ہوتی ہیں۔ وہ مہاتما بدھ کے بھکشو ہوتے ہیں، جنہوں نے خواہش کو مار کر اپنے آپ سے صلح کر لی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان بھی ایک ایسا ساتھی موجود تھا
جس نے خواہش کو مار کے اپنے آپ سے صلح کر لی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے جب وہ آزاد کشمیر ریڈیو پر ملازم ہوا تھا تو بالکل نوجوان تھا اور تازہ تازہ کالج سے برآمد ہوا تھا۔ اس کے بال بنانے اور کپڑے پہننے کا انداز ہم سب سے نرالا تھا۔ وہ سب سے پہلے ریڈیو اسٹیشن پہنچ جاتا تھا اور رات کو سب سے بعد میں لوٹا کرتا تھا۔ ہم نے اس سے دوستی کی کوشش کی اور اس نے ہماری پیش قدمی کا جواب خوش خلقی سے دیا بھی، اور عین ممکن تھا وہ صرف ہمارے جگہ ہو کر رہ جاتا کہ اچانک اس پہ حملہ ہو گیا۔ پہاڑی کی اوٹ سے ایک عورت گہرے سبز رنگ کا لانگ کوٹ اور جوگیا دوپٹہ سر کے گرد لپیٹے نمودار ہوئی اور اس سے ٹکرا گئی۔ کچی تازہ بھربھری برف میں دونوں گرے اور نیچے دھنس گئے۔ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا سکرپٹ لکھ رہا تھا اور باہر برف باری ہو رہی تھی۔ میں نے کینٹین والے کو آواز دی کہ ہاف سیٹ چائے اور ایک ماچس بھیجو۔ لڑکا تھا اناڑی۔ چائے کا ٹرے ہاتھ پر اٹھا کر کینٹین سے میرے کمرے کو یوں چلا جیسے سرکس کی لیڈی تار پہ چلتی ہے۔ اس کا پاؤں پھسلا اور چائے دانی برف پہ جا گری اور کئی فٹ برف کے اندر دھنس گئی۔ لڑکے نے اس کو نکالنے کی احمقانہ کوشش کی تو کینٹین والے نے آواز دے کر کہا، رہنے دے اب اس کو اور واپس تشریف لے آ، اب یہ چائے دانی گرمیوں میں نکلے گی۔ ہمارا ساتھی اور سبز کوٹ والی جب برف پہ گرے تو کئی گز اندر دھنس گئے ہوں گے۔ اس وقت ہم نے نہیں دیکھا، صرف مفتی نے دیکھا تھا، اور چونکہ وہ ہم سب میں سے دانا اور عمر میں زیادہ تھا اسی لیے کینٹین والے لونڈے کی طرح اس جوڑے کو برف سے نکالنے کی احمقانہ کوشش کرنے لگا۔ وہ خاتون ہمارے دوست سے کوئی 12 برس بڑی تھی، لمبا قد، خوبصورت چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں۔ ہمارا ہرن جیسا دوست اس شیرنی کے ساتھ کلیلیں بھرنے کا عادی ہو گیا۔ یہ بات ریڈیو اسٹیشن پر اتنی عام ہوئی کہ جمعدار تک ان کا تذکرہ کیا کرتے۔ ایک شام اناؤنسر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، ہم آزاد کشمیر ریڈیو سے بول رہے ہیں، شام کے 7:30 بجے ہیں، جمیلہ اختر سے ایک لوک گیت سنیے۔ اس نے فیڈ کھولا لیکن کوئی آواز نہیں۔ وہ کنٹرول روم کی طرف بھاگا، جمیلہ غائب۔ اسٹوڈیو میں پوچھا، جمیلہ اختر موجود ہے؟ اشارہ آیا، نہیں۔ 1 منٹ گزر گیا، سارے اسٹیشن پر پھڑتول مچ گئی۔ اسٹینڈ بائی ڈسک فیلڈ آن کر دی گئی۔ نیچے سے ڈائریکٹر کے فون پر فون آ رہے تھے۔ سامنے سے ایک جمعدار چھوٹی پہاڑی کے نیچے نجاست گرا کر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلور کا گندا سا پوٹ تھا جسے بجا کر وہ کوئی گیت گا رہا تھا۔ مفتی نے آگے بڑھ کر پوچھا، للو وہ کدھر ہیں؟ للو نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، ادھر۔ دونوں؟ ہاں جی دونوں۔ ان کو بلا کر لاؤ جلدی سے۔ للو نے کہا، مشکل ہے مفتی جی، شیرنی نے ہرن کو پنجوں سے پکڑا ہوا ہے اور اس کی گردن سے خون چاٹ رہی ہے۔ پھر یہ معاملات حد سے بڑھ گئے اور اس خاتون کے خاوند اور ہمارے دوست کے درمیان ڈوئل لڑنے کی نوبت آ گئی۔ دونوں نے پہلے دلیلوں کی تلواریں نکالیں، پھر دھمکیوں کے خنجر چمکے، پھر چیلنج کے پستول چلے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ معاملہ خاتون پہ چھوڑ دیا جائے۔ اس خاتون نے بڑے مشفقانہ انداز میں اپنے ہرن سے کہا، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کو راضی کرے۔ ہمارا دوست ہوا کے گھوڑے پہ سوار گھر پہنچا اور اپنی والدہ سے تمام قصہ بیان کر دیا۔ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دامن پھیلایا اور مامتا کی ساری بھیک اس میں ڈلوانے پہ زور لگانے لگا۔ ماں نے لختے جگر کو سینے سے لپٹا لیا اور اس کے ساتھ مل کے رونے لگی۔ آدھی رات تک جب دونوں اپنے آنسوؤں کا خزانہ ختم کر چکے تو ماں نے اپنے دوپٹے سے بیٹے کا چہرہ صاف کیا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں تیرا ساتھ دوں گی اور تیری شادی میں شامل ہوں گی۔ بیٹا سسکیاں بھرتا ہوا ماں کی گود میں سو گیا۔ اگلے دن اس کی ماں نے حسب وعدہ اپنی بھانجی سے اس کا نکاح پڑھوا دیا جو FA کے آخری سال میں پڑھتی تھی۔
اور ہمارا دوست اپنی دلہن کو لے کے پہاڑ پر واپس آ گیا اور ہم نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے مکان ڈھونڈنے لگے۔ سب سے اچھا اور سستے کرائے کا مکان جو ملا وہ اسی خاتون نے ڈھونڈا تھا جو سبز لانگ کوٹ پہنتی تھی۔ ایک بڑے سے پتھر پر پاؤں رکھ کر تسمہ باندھتے ہوئے ہمارے دوست نے مڑ کر دیکھا اور کہا، دوستو اگلے مہینے ایک ایک ہفتہ اپنی مصروفیات سے نکال کر رکھنا، تمہارے بھتیجے کی شادی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، شادی؟ اتنا بڑا ہو گیا؟ وہ زور سے ہنسا۔ سنتے ہو مفتی جی، شاہ جی ابھی تک اپنے آپ کو ہی جوان سمجھ رہے ہیں۔ میں کھسیانہ سا ہو گیا اور بات ٹالنے کی غرض سے بولا، کہاں ہو رہی ہے شادی؟ آپ کے لاہور میں، ماڈل ٹاؤن کے قریب۔ کون لوگ ہیں؟ مسعود بولا، اس سالے کو کیا پتا کون لوگ ہیں، اسی نے لڑکی تلاش کر کے دی ہے، ہر ایک کوٹ والی نے۔ میں نے پوچھا، اس کے ساتھ اب بھی مراسم ہیں؟ ہمارے دوست نے سکون کی ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، نہیں شاہ جی، وہ تو کب کا سیز فائر ہو چکا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کافی دیر خاموشی ہی رہی۔ اندر باہر چین ہی چین تھا۔ راستے کے ارد گرد پھولوں کی بہتات تھی۔ کوئی پھول نیلا تھا، کوئی گلابی، کوئی سفید، کوئی ادا۔ نیچے ہمیں ایک پنچکی والے نے ہدایت کی تھی کہ اوپر تم کو چھوٹے چھوٹے رنگین پھول ملیں گے، انہیں توڑنا مت، وہ شہزادی بدیع الجمال کا ہار سنگھار ہیں، اگر 2 پھول بھی کم ہو جائیں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سنگار کے معاملے میں عورت کو پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی چیز کم ہو جائے تو وہ زندہ تو رہتی ہے، لیکن چھپی چھپی سی، ڈری ڈری سی، جیسے اپاہج آدمی محبت اور خوش اخلاقی سے ملتا تو ہے، لیکن اس کی خوش اخلاقی کے اندر خوف اور شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ نہ مسکرانے والی بات پر بھی مسکراتا رہتا ہے۔ عمر نے پیچھے مڑ کے زور سے کہا، او یہ آزمی کدھر مر گیا؟ ہم سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک بڑے سے پتھر پر جہاں رک کر آزمی نے جوتے کا تسمہ باندھا تھا، وہیں وہ مرا بیٹھا تھا۔ مسعود نے کہا، اٹھو یار، اس طرح بیٹھنے لگے تو یہ راستہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ آزمی نے جواب دیا، میں نے راستہ ختم کر دیا، اب میں خلوت کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ عمر جھڑک کر بولا، تیری خلوت کی ایسی کی تیسی، اس کو ساتھ لانا تھا تو ہمارے ساتھ کیوں آئے؟ آزمی نے آنکھیں بند کر کے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور بولا، کمال کے قافلہ سالار ہو، ہمارے ساتھ ہمارے حرم کو آنے سے روکتے ہو؟ اس کا کچھ بار تم پر نہیں ہے، ہم اس کا خیمہ الگ لگاتے ہیں، اس کی پاسبانی خود کرتے ہیں، پھر تم ہم کو اس سے جدا کیوں کرتے ہو؟ عمر بولا، چلو دفع کرو اس کو، مرنے دو ویرانے میں، مر جائے گا تو کوئی اس کو پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ مفتی نے کہا، اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے مر جانے کے بعد کیا ہوگا تو سوچو کہ تم سے پہلے جو مر گئے ان کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا۔ مسعود نے سر ہلا کر کہا، واہ مفتی جی واہ۔ عماد بولا، یہ فکرہ مفتی جی کا نہیں، ذوالنون مصری کا ہے۔ یہ فکرہ خواہ کسی کا بھی تھا، یہ سن کر میں موت کے غم میں اس قدر دکھ سے بھر گیا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ یعنی کسی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں مر جاؤں گا تو یہ ریڈیو اسٹیشن لاہور یوں ہی چلتا رہے گا، اور میرے کولیگ ٹرانسمیشن کی ابتدا اسی طرح کرتے رہیں گے؟ کتنے ظلم کی بات ہے، وہ ریڈیو اسٹیشن کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے نہیں لگ جائیں گے؟ میری کمی محسوس نہیں کریں گے؟ میرے دل نے کہا، ضرور کریں گے۔ باہر کے لوگوں کے بارے میں تو یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن لاہور کے لوگ اس کمی کو ضرور محسوس کریں گے، بڑی شدت سے کریں گے اور دیر تک کرتے رہیں گے، شاید کئی سالوں تک، ممکن ہے ساری عمر۔ آخر میرا مر جانا اور اس جہان سے چلے جانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہوگی۔ ایک عام ادیب مر جاتا ہے تو سناٹا سا چھا جاتا ہے، میں تو پھر کئی حلقوں کا محبوب ہوں، یہ سب لوگ میرے بغیر کیسے زندہ رہ سکیں گے بھلا؟
اور راتوں کو سونے سے پہلے آہیں بھرے بغیر آرام سے بستر جھاڑ کے کیسے سو جایا کریں گے؟ پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں چل رہا ہوں یا کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں، گھر میں ہوں یا راستے پر، سفر ہے یا حضر۔ وجود مٹ گیا اور اہمیت کا بت کھڑا رہ گیا۔ میں سوچنے لگ گیا، ابھی مجھے اس جہان سے گزرے 2 گھنٹے نہ ہوئے ہوں گے کہ خبر ریڈیو اسٹیشن پہنچ جائے گی۔ شام کا وقت ہوگا، پروگرام اسٹاف کے لوگ جا چکے ہوں گے، اکرم بٹ موجود ہوگا اور اس کے لیے یہ خبر کافی تکلیف دہ ہوگی۔ وہ اپنے دوستوں کو فون کرے گا اور ہر ایک سے کہے گا، سنا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ کیا ظلم کر گئے۔ پھر اسے وہ دن یاد آئیں گے جب ہم پرانے اسٹیشن پر گیراج میں، کینٹین میں، برآمدوں میں، لان پر ریہرسل سے پہلے اور ریہرسل کے بعد بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، محبتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ڈیوٹی روم میں مسعود کا فون آئے گا اور چپڑاسی بھاگا بھاگا اکرم بٹ کو بلا کر لے جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان بڑی درد بھری باتیں ہوں گی۔ مسعود چونکہ مجھے پہلے سے جانتا ہے اور ہماری دوستی کے سالوں کا وقفہ بھی طویل ہے، اس لیے وہ اکرم بٹ پہ حاوی رہے گا، اور اکرم بٹ اس کے ماتحت ہونے کی حیثیت سے اور اس کے مقابلے میں مجھے کم مدت جاننے کی وجہ سے دبا دبا سا رہے گا، اور بس جی مسعود صاحب، بس جی کمر توڑ گئے خان صاحب وغیرہ ہی کہتا رہے گا۔ پھر ان کے درمیان شام کو ہونے والے خصوصی پروگرام کی بات ہوگی۔ مسعود پوچھے گا، 15 منٹ کافی ہیں؟ نا جی 15 منٹ تو کچھ بھی نہیں مسعود صاحب۔ بھائی سوچ لو، ہم تو یہاں 15 منٹ کا پروگرام ہی کر رہے ہیں۔ 3 منٹ کا شہاب صاحب کا ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے، 8 منٹ کی تقریر مفتی صاحب کی ہے، 3 ساڑھے 3 منٹ میرے ہیں۔ نہیں جی مسعود صاحب، ہم تو آدھا گھنٹہ لیں گے جی، یہاں لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کیا کہنے یار اس کے، اب ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ نظامی صاحب چلے گئے، محمد حسین چلا گیا، اور اب یہ۔ ویسے یار اکرم، ہمارے ساتھ کے لوگ جا رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ ہاں سر جی، اب اندر گھنٹی سی بجنے لگی ہے۔ اچھا اکرم، تمہارے پاس اس کی آواز کا کوئی ٹیپ تو ہوگا؟ لعنت ہو جی نئے پروڈیوسروں پر، سارے ٹیپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون سی چیز کس وقت کے لیے سنبھال کے رکھنی ہے۔ ویسے میرے پاس ایک ذاتی ٹیپ پڑا ہے جس میں اشفاق صاحب کی آواز ہے۔ تو بھائی ہم کو بھی لائن پہ ریکارڈ کرا دو۔ آپ جی ٹرانسکرپشن والوں سے لے لیں، ان کے پاس پڑا ہے خان صاحب کا 2 گھنٹے کا ایک پروگرام۔ اور ہاں مسعود صاحب، میری اپلیکیشن کو ایسے ہی نہیں پھینک دینا جی، میں نے ایک کاپی ڈائریکٹ اسی لیے آپ کے نام بھیجی ہے۔ وہ بھی ہو جائے گا میاں، یہ کوئی وقت ہے؟ ابھی تو تم ایک پروگرام کر دو اچھا سا، آخر ہمارا یار تھا وہ، اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکے تو لعنت ہے ہم پر۔ آپ بے فکر رہیں جی، ایک مرتبہ تو لوگوں کے آنسو نکل آئیں گے۔ اور سر، نیوز میں اشفاق صاحب کی خبر آ رہی ہے یا نہیں؟ بالکل آ رہی ہے بھائی، نیشنل نیوز بلیٹن میں آئے گی۔ اچھا سر، خدا حافظ۔ پھر اکرم بٹ اور دوسرے لوگوں کو پروگرام تیار کرنے کی پھسوڑی پڑے گی۔ جب وقت کم ہو اور پروگرام زیادہ فیٹ کرنا ہو تو ہمیشہ مشکل پڑا کرتی ہے، وہ لوگ کافی پریشان ہوں گے۔ لوگوں کی بے وقت موت پر ہم اسی طرح پریشان ہوا کرتے تھے۔ پروگرام کے لیے صوفی تبسم اور احمد ندیم قاسمی سمنا آباد سے آ جائیں گے۔ حمید بھی سمنا آباد میں ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ یہ خبر سنے گا تو دکھ سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ رسمی گفتگو پہ لعنت بھیج کر آنے سے انکار کر دے گا۔ پھر وہ ریحانہ کے ساتھ بیٹھ کر ان دنوں کو یاد کرے گا جب بانو قدسیہ اور میں پہلی مرتبہ ان کے گھر گئے تھے۔ بانو نے ان پیالیوں کی بڑی تعریف کی تھی جن میں حمید نے ہمیں کشمیری چائے پلائی تھی، اور حمید نے ساری پیالیاں کاغذ میں لپیٹ کر بانو کے حوالے کر دی تھیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بس اب نہ بالکل نہ بولیں، اور بانو نے بھرائی ہوئی آواز میں شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی
اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ آفتاب کو فون پر جب یہ خبر ملے گی تو وہ جی بھر کے روئے گا اور رات بھر روتا رہے گا۔ اس شام ضرور کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے گھر چھوڑنے جائے گا۔ پتہ نہیں آفتاب کو کیا ہو گیا ہے، وہ بات بے بات رونے لگتا ہے۔ محمد حسین کے فوت ہونے پر اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، پھر میرا گزر جانا تو اس کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ اس کی اور کئی دوسرے لوگوں کی آرزو ہوگی کہ میری یاد میں جو پروگرام ہو وہ قومی رابطے کے ذریعے دکھایا جائے۔ رات کو ٹی وی پر نیوز سننے کے بعد کچھ لوگ گہری سوچ میں ڈوب جائیں گے کہ دیکھیں اب اردو بورڈ کی ڈائریکٹری کس کو ملتی ہے۔ ان میں سے چند کی بیویاں کہیں گی، انصاف کی بات تو یہ ہے یہ چاں صاحب آپ کو ملنا چاہیے، آخر آپ نے ساری عمر اردو کی خدمت کی ہے اور اس زبان سے محبت کی ہے۔ خاوند ٹھنڈی سانس بھر کے کہے گا، بیگم آج کل خدمت اور محبت کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ سب کانٹیکٹس کی بات ہے۔ اب مرحوم کو اردو سے کہاں محبت تھی، اس نے کس طرح سے اس زبان کی خدمت کی ہے، یہ تو سب تعلقات کی بات ہے۔